اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس سٹنگ میں ہم عقیدہ آخرت کو آیت بر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے لیکن شرک کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، اور جب کبھی نیاز میں کوئی کمی کرنی ہوتی تو اللہ کے نام کی نیاز میں کمی کر دیتے، لیکن ان بتوں کی نیاز میں کمی نہ کرتے، اور تعویل یہ کرتے کہ اللہ تو غنی ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الزمر میں بیان ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر آتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے، یعنی اللہ کو الہ مانتے تھے لیکن دوسرے آلہہ گڑھ رکھے تھے۔ اسی طرح کا شرک آج ہمارے ارد گرد موجود ہے، جہاں بڑا خدا یعنی گوڈ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا یعنی گوڈز بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو مہادیو تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے دیوتا یا دیویاں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم گل سڑ کر چورا ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے کہ یہ قوم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی امت میں سے تھی، اور ایک نبی کی امت کے پیروکار ایک بنیادی عقیدے کا انکار کریں۔ یہ عقیدہ کہاں اور کب ان سے محو ہوا، یہ تاریخ میں کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی طرف مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس باطل عقیدہ کا رد کیا۔ عرب کے لوگوں میں جب ایمان کی پختگی پیدا ہوئی تو وہ تمام لوگوں کے امام بنے اور کفر و شرک سے پاک معاشرہ وجود میں آیا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پر ایمان کے بعد عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 177 میں، جسے آیت بر کہتے ہیں، بیان کیا گیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور الہامی کتابوں پر اور نبیوں پر۔ قرآن کریم میں یوم الآخر کا لفظ تقریباً 24 مرتبہ آیا ہے۔ عقیدہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر یقین رکھے بغیر ایمان کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ دن جس میں جزا و سزا ہوگی، میدان حشر قائم ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کا مطلب ہے یعنی بعد میں آنے والی زندگی پر یقین ہونا، یعنی وہ زندگی جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد آئے گی۔ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا صلہ حاصل کرنے کا مقام آخرت ہے۔ ہر انسان کو دنیاوی اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ یہاں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اچھے اعمال کے صلہ میں جنت میں بھیجا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور برے اعمال کے نتیجہ میں جہنم میں ڈالا جائے گا جو انسان کے تصور سے بھی زیادہ اذیت ناک جگہ ہے۔ سورۃ الانفطار آیت 13 اور 14 میں ارشاد ربانی ہے،
ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ ہر صاحب عقل یہ بات مانتا ہے کہ نیک اور اچھے اعمال کا صلہ ملنا چاہیے اور برے اعمال کی سزا ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تمام عمر اچھے کام کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی صلہ یا انعام نہیں ملتا۔ اسی طرح بہت سے برے لوگ ہیں جو تمام عمر غلط کام کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں اور خود کو قانون کی گرفت سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نیک لوگوں کو کبھی بھی ان کی اچھائی کا صلہ نہ ملے گا اور برے لوگوں کو ان کی سرکشی اور ظلم کی سزا نہ ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی منصف ذات یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی کہ ظالم کی گرفت نہ ہو اور نیک لوگوں کو ان کا انعام نہ ملے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت انصاف روز قیامت لگانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اسی آخرت کی زندگی میں اسے حقیقی نتائج کا علم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے کھیت میں کچھ بویا جاتا ہے تو پودے نکلتے ہیں جن سے پھل وغیرہ ملتے ہیں، دنیا کی کھیتی کا پھل آخرت میں ملنا ہے۔ اگر دنیا میں اچھی کھیتی کرو گے، اچھے بیج بو گے یعنی اچھے اعمال کرو گے تو آخرت کا پھل بھی اچھا ملے گا، یعنی اچھا صلہ ملے گا۔ آخرت ہی وہ مقام ہے جب ظالم اور مجرم لوگ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں گے۔ صاحب ایمان کو نیکیوں کا پورا انعام ملے گا۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔